جی السلام علیکم ریل اسٹیٹ پروفیشنل گروپ کے تمام ساتھیوں کو میری طرف سے سلامتی کا پیغام. اور جیسا کہ ہم لوگوں نے گزشتہ روز بھی اپنی ایک ویڈیو میں ہماری بات چیت ہوئی جس میں 10 میجر کازز آف فیلئر ہم لوگوں نے ڈسکس کیے. آج ہم 11 میجر ایٹریبیوٹس آف لیڈرشپ کے بارے میں بات کریں گے. آج میں آپ کو کچھ لیڈرشپ کے اوپر ایسی باتیں اور ایسی چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے اندر بزنس کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنی ایجنسی رن کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنی بلڈر کمپنی رن کر رہے ہیں، جو اپنے پروجیکٹس بنا رہے ہیں، جو مارکیٹنگ کمپنیز اپنی رن کر رہے ہیں، سب کے لیے انشاءاللہ اس کے اندر انڈیویجول سطح پہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ان کے لیے اس میں آج کے اس ویڈیو میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. بہت شکریہ جتنے لوگوں نے انیشلی مجھے جوائن کیا. دانش سلطان، انیلا تبسم ویلکم، طاہر محمود لودھی صاحب اور رحیم راجہ صاحب بہت شکریہ. الیاس بھائی ہمارے ساتھ ہیں، چودھری زاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو ہماری آج کا جو ویڈیو ہے اس میں 11 میجر ایٹریبیوٹس آف لیڈرشپ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، جس میں جو پہلا پوائنٹ ہے، طاہر محمود بھائی بہت شکریہ، جس میں جو پہلا پوائنٹ ہے لیڈرشپ کا، ابھی چودھری زاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہی از ون آف دا فائن لیڈر وی ہیو ان اسلام آباد. مطلب دو پرسپیکٹو سے، ایک ماشاءاللہ یہ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کے سیکٹری ہیں اور بڑے ایکٹیولی چیزوں کو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے کمیونٹی کی سروس دے رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت پیاری مثال ہے. دوسری طرف دیکھیں تو یہ ان کا جو کیریئر ہے، میرے ان سے ایک انٹرویو ہوا تھا، مجھے جب ان کو جاننے کا موقع ملا تو بہت اچھا لگا تھا کہ ٹاپ سٹی میں ماشاءاللہ اس وقت یہ ایک بڑا اپنا ایک اچھا پروجیکٹ بنا کے آلموسٹ اب تو فنشنگ سٹیج پہ اس کو چلا رہے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ کامیاب لوگ بھی اس گروپ کے اندر شامل ہیں. اور اس کے علاوہ میں آج آپ کے ساتھ کچھ ایسے لیڈرشپ کے ٹریڈز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ہر انسان اپنے اندر اڈاپٹ کر کے اور وہ کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے جو بیسٹ لیڈرز حاصل کرتے ہیں. تو میں آج جس کانٹیکسٹ میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ، دیٹ از پیورلی فار ریئل اسٹیٹ لیڈرشپ، جو مارکیٹنگ کمپنیز کو ہیڈز رن کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بلڈرز کمپنی جو اپنا ایک پروجیکٹ 2 4 6 جو بھی پروجیکٹس وہ رن کر رہے ہوتے ہیں، ان کے انڈر ٹیمز چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ایجنسیز رن کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس 2 4 5 لوگوں سے لے کر 100 150 300 لوگوں تک بھی جو کمپنیز جو ٹیمز بنا کر کام کر رہے ہوتے ہیں. آج میری جو ٹاک ہوگی وہ ایک انڈیویجول سطح کی لیڈرشپ سے لے کر ایسی سطح کی لیڈرشپ کے لیے ہوگی جو اپنی کمپنیز کو رن کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں سب سے پہلی چیز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں، عمران خان صاحب آ جاتے ہیں کہ شاید وہ لیڈرز ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بٹ ہماری آج کی جو بات ہے وہ آپ کے لیے، آپ جہاں بھی اپنی زندگی میں جس بھی سٹیج پر ہیں، ہر انسان اپنی زندگی کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے ویژن، اپنے مقصد کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ جس ٹیم کو اپنے ساتھ ایک ایسا بزنس انیشیٹ کرتا ہے اور اپنے ساتھ ٹیم بلڈ کرتا ہے، پھر اس ٹیم کو وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ آج کی میری گفتگو ہوگی. اور پہلا جو پوائنٹ ہے دیٹ از انویورنگ کریج. دیکھیں، جو لوگ کانفیڈنس اپنے اندر رکھتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سوچ کو، اپنے ویژن کو اور اپنے مقصد پر یقین رکھتے ہیں. جب وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے جو ان کی آنکھوں سے جھلکتا ہے، جو ان کی باڈی لینگویج سے جھلکتا ہے. اور تبھی ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر وہ کانفیڈنس ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو ایسے لیڈرز کے ساتھ ایسی کمپنیز کو چلا رہے ہوتے ہیں، وہ پھر اپنے ساتھ اپنی ٹیمز کو انسپائر کرتے ہیں اور چلاتے ہیں. سردار طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. از ون آف دا فائن لیڈر آف پاکستان. ماشاءاللہ ہی از پریزیڈنٹ آف فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان اینڈ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن، اور ہمارے لیے ایک چمکتا ستارہ اور ہمارے لیے انسپائریشن
لٹرلی یہ میرے بھائی بھی ہیں اور ان سے یقینی طور پر ہمیں ایسی انرجیز ملتی ہیں جو ہماری انڈسٹری کے اندر جتنی یوتھ ہے ان کو یہ چیز ملتی ہے کہ کیسے مطلب ایک اتنے ہمبل بیک گراؤنڈ سے بلیو چلنے والے محنت کر کے اور اتنے ہائی کیٹیگری میں آج ان کے بزنس چل رہے ہیں اور یہ پوری پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں حکومت کے سامنے. اور جس طریقے سے انہوں نے ریسنٹلی موقف بیان کیا ماشاءاللہ تعریف کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے, ان کے کام میں برکت دے اور ان کو یوں ہی ان ویورنگ کریج کے ساتھ آگے بڑھاتا رہے. تو پہلا پوائنٹ کیا میں نے کیا, لیڈر وہ ہوتا ہے جو ان ویورنگ کریج کا مالک ہوتا ہے. یہی ٹریڈز ہمارے لیڈرز میں سادات طاہر صاحب میں, مسرت اجاز خان صاحب میں اور چودھری زاہد صاحب ابھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر پہلے تھے, ان لوگوں میں آپ کو ان ویورنگ کریج نظر آتا ہے. سو ان ویورنگ کریج ہر انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. یاد رکھیں کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس کے اندر خوف نہیں ہوتے, جس کے اندر خدشات پیدا نہیں ہوتے, لیکن جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے اس خوف اور اس کریج کو کنٹرول کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے اور فیئر فیکٹر اور یہ جو کمزور چیزیں ہوتی ہیں یہ لو ہو جاتی ہیں. یاد رکھیں ہم چونکہ لیڈرشپ کانٹیکس میں آج بات کر رہے ہیں, جو آپ کا کانفیڈنس ہوگا وہی آپ کی ٹیم کے اندر ٹرانسلیٹ ہوگا. اور لوگ کمزور لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتے. اگر آپ جو لیڈر ہیں اس آرگنائزیشن کے وہ کمزوریاں شو کریں گے تو یاد رکھیں کہ کیا ہوگا, ان کے انڈر جو ٹیم ہے وہ اتنی ان کے اندر مطلب وہ موٹیویشن نہیں ہوگی, وہ ان میں کریج نہیں آ سکے گا کہ وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں, اپنے بزنس گولز کو اچیو کریں. تو وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں جو کمزور ہو. سو دا فرسٹ پوائنٹ از کانفیڈنس اینڈ دا سیکنڈ پوائنٹ از سیلف کنٹرول. دیکھیں جو اچھے لیڈر ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو بندہ اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتا ہے, اپنی عادات کے اوپر, اپنی ہیبٹس کے اوپر اور اپنے ٹائم مینجمنٹ کے اندر اور اپنی چیزوں کے اوپر اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتا ہے, وہی بندہ دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کر سکتا ہے, وہی دوسرے لوگوں کو کمانڈ کر سکتا ہے, وہی دوسرے لوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. اب اس میں جو لوگ جو بیسٹ لیڈرز ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو مطلب ایک سیلف کنٹرول بھی ہوتا ہے اور وہ اس کنٹرول کو وہ انفلوئنس کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی جو ان کے درمیان آپس میں جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ پھر آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ایک لیڈر کو ان چیزوں کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے. تیسری اہم چیز ہے کہ بیسٹ لیڈر وہ ہوتا ہے جو یقین انٹرسٹ آف جسٹس رکھتا ہے, ٹھیک ہے, انصاف. جو مطلب اب مارکیٹنگ کمپنیز کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ مطلب 10-12-15 لوگ جہاں جس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوں تو وہاں پہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں کنورزیشنز کے اندر جس میں لیڈرز کو انصاف کرنا ہوتا ہے. اور اگر ہم دوسری طرح سے اس کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں جی ضمیر کی آواز سنیں. تو مطلب جو بندہ انٹینشنلی زیادتی کرے اپنے کسٹمرز کے ساتھ, اپنے امپلائرز کے ساتھ, یا اپنی کسی بھی معاملے کے اندر انٹینشنلی انجسٹس کرے, وہ بندہ کبھی بھی زندگی میں اچھا لیڈر نہیں بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. کبھی زندگی میں غلطی ہوگی, وہ پلٹ آیا اور اس کے بعد تلافی کی اس نے تو اور چیز ہوتی ہے, بٹ نارملی اس کی سینس آف جسٹس جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. جی مون مہر انشاءاللہ میں اس لیڈرشپ کے اوپر کوئی ہم کتاب لکھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہم بہت جلد اپنی کتاب بھی لانچ کریں گے. ابھی اس کا مطلب تھوڑا کام ہے, ہاف بیکڈ ہے وہ, ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز جو ہے نا, چوتھی اور پانچویں چیز ہماری دیکھیں ملتی جلتی ہے. چوتھی چیز ہے ڈیفینیٹنیس آف ڈیسیجن, اینڈ پانچویں چیز ہے ڈیفینیٹنیس آف پلان. دیکھیں جو بیسٹ لیڈر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم مطلب اس کو اگر دیکھیں تو یہ کنیکٹنگ ڈاٹس ہے. ایک ڈاٹ دوسرے ڈاٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, دوسرا ڈاٹ تیسرے ڈاٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تیسرا ڈاٹ چوتھے ڈاٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سیلف کنٹرول جس میں ہوگا, جس میں کانفیڈنس ہوگا, وہی یہ فیصلے کر سکتا ہے کہ جب وہ فیصلے کر لے تو اس کے بعد اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ کرنے کا پلان دے ٹیم کو اور اس کو ایگزیکیوٹ کرے. میں مثال دینا چاہتا ہوں
کہ اب مثال کے طور پہ ہمیں جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، مارکیٹنگ کمپنیز کے کسی ہیڈ کو، سی ای او کو، ٹاپ ایگزیکٹو کو جب کوئی پروجیکٹ آفر ہوتا ہے تو وہ اس پروجیکٹ کو جب جا کے مارکیٹ انالیسس کرتے ہیں اس کا، تو ظاہر ہے پہلے اس پہ ریسرچ کرنی ہے اور ریسرچ کے بعد پھر ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ دونوں صورتوں میں ایک فیصلہ ہے، ٹھیک ہے. اور جو بھی فیصلہ ہو وہ ڈیفینیٹ قسم کا فیصلہ ہو، اس کے پیچھے ریسرچ کا کام ہوا ہو، اس کے پیچھے ضروری جو معلومات اکٹھی کرنی ہوتی ہے وہ کر کے وہ فیصلہ ہوا ہو. تو انٹرنیٹ کی وجہ سے ڈسکنیکٹیوٹی ہوئی تھی، تو ڈیسیجن جب لیڈرز کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، نہ کہ فیصلہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ شیکی ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کی ٹیم سلپ کر جائے گی، آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ نہیں چلے گی. ایسے لیڈرز کے ساتھ ٹیمز نہیں چلتی جن کا کانفیڈنس شیک ہوتا رہتا ہے، اور ایسے لیڈرز کے ساتھ بھی لوگ نہیں چلتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے بلڈر لوگ ہیں، بلڈرز بہت سارے ایسے ہیں جو کام شروع کرتے ہیں لیکن ان کو مکمل نہیں کر پاتے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے اس کی کمپلیٹ پلاننگ نہیں کی جاتی، اس کی ٹائم لائن سیٹ نہیں کی جاتی، اس کو بیچنے کے معاملے میں پلاننگ مکمل نہیں ہوتی، اس کو بنانے کے معاملے میں پلاننگ مکمل نہیں ہوتی. انیشل جو فیزیبلٹی بنائی گئی ہوتی ہے اس فیزیبلٹی کے اندر پلاننگ فیز کے اوپر پلاننگ لیک کر رہی ہوتی ہے. تو جب وہ ایگزیکیوشن کرنے جاتے ہیں تو اس ایگزیکیوشن میں کچھ ایسے چیلنجز کا شکار ہو جاتے ہیں جن کو پہلے سے پلاننگ کے اندر نہیں ڈالا گیا ہوتا، اور الٹیمیٹلی مطلب جو ہے وہ ڈیمیج کا شکار ہوتے ہیں. سو وداؤٹ پلان چلنا ایسے ہے جیسے آپ سمندر میں جہاز لے کر چلے گئے ہیں اور آپ کو آپ کی منزل کا پتہ ہی نہیں ہے. بغیر پلان کے تو یہی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو بغیر پلان کے جتنی بھی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ چلنے والے لوگ ایکسیڈنٹلی ادھر ادھر سے آ کے ان کے ساتھ جڑتے ہیں، کچھ عرصہ رہتے ہیں، لیکن جب وہ الٹیمیٹلی یہ چیز دیکھتے ہیں، میس کریٹ ہوا دیکھتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر، کمپنی کے اندر، تو وہ لوگ ایسے لیڈرز کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. چھٹی چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، پاکستانی کانٹیکسٹ میں خاص کر بڑی اہم ہے. اس کو آپ سمجھیں کہ جو بیسٹ لیڈر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ عادت اپنا لیتے ہیں کہ جو پیمنٹ ان کو ان کے کام کی جا رہی ہے وہ اس پیمنٹ سے زیادہ کی ویلیو دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہی سوچ اپناتے ہیں اور یہی سوچ ان کو بڑا لیڈر بناتی ہے. یہی سوچ اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں، اس کے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں، ان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، اور اس کی ٹیم جو ہے وہ اس کمپنی کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ وہ بیہیویئر اپناتی ہے جو بیہیویئر لیڈر کا ہوتا ہے. اور جو بیسٹ لیڈرز، بڑے لیڈرز دنیا کے ہوتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر ہم ایز اے ایجنسی، جو ایجنسیاں رن کر رہے ہیں، جتنے لوگ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، ایجنسیز کا کام ہوتا ہے کہ ایک ڈیل کو میچور کرانا اور اس میں اپنا 1% کمیشن لے لینا. ہمارے پاکستان میں 1% کا ہی ہے، تو 1% کمیشن لے لینا. 1% کمیشن کی ایک یہ سروس چارجز ہیں جو ایک مخصوص کام کے ہیں. لائک پہلے ان کو ایک چیز پسند کرا دی، پھر اس کا بیانہ کرا دیا، پھر اس کی ٹرانسفر کرا دی، تمام اس کی لیگل پروسپیکٹس کو دیکھا، ڈاکومنٹیشن بھی کرائی، پیمنٹس ٹرانسفر کرائی. یہ ساری ایک ریئلٹر کی ڈیوٹی میں آتی ہے اور ایک ایجنسی کی ڈیوٹی میں آتی ہے. وہ یہ ڈیوٹی آپ نے پوری کی اور اس پہ ایک کمیشن آپ کو 1% ایک کمیشن مل گیا، ٹھیک ہے. لیکن جو اچھے لیڈر ہوں گے وہ اس سے زیادہ اپنے کسٹمر کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ ڈیلیور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پہلی بات تو یہ کہ ان کی آؤ بھگت، ان کی فیملی آئی تو آپ اچھے طریقے سے ان کو انٹرٹین کریں، ٹھیک ہے. اپنی گاڑیوں میں ان کو لے کر جائیں تاکہ ان کا خرچ بچے، ٹھیک ہے، اور وہ ایزیلی ساری چیزوں کو دیکھیں. اس کے بعد ٹرانسفر کے بعد بھی آپ ان کو چھوڑ نہ دیں بلکہ ان کو آفٹر سیل سروس دیں، بعد میں ان کی الاٹمنٹ لینے تک، بعد میں ان کو باقی جتنی بھی چیزیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو ہیلپ کریں، اور اس کا آپ چارج نہیں کرتے بلکہ آپ ان کو ویلیو ایڈیشن دیتے ہیں، اور بعد میں مارکیٹ کے ساتھ ان کو ان ٹچ رکھتے ہیں، اور جو اور بہتر سجیشنز دے کر ان کی پراپرٹی ادھر سے ادھر کرا دی. تو مطلب یہ وہ ایکسٹرا آپ ان کو سروس دے رہے ہیں جو 1% کے علاوہ آپ ان کو سروس دے رہے ہیں. تو اچھے لیڈر وہ ہوتے ہیں جن کو یہ پیمنٹ جس کام کی مل رہی ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی چیز وہ اپنی ٹیم کے اندر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور یہی چیز ان کی کمپنی کی بڑی کامیابی کا سبب بنتے ہیں. 8ویں اہم چیز جی سیمپتھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں کوئی انسان جو دوسرے انسان کو سمجھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سیمپتھی نہیں رکھتا. سیمپتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کے جوتے میں پاؤں ڈال کے
سچویشن کو دیکھ سکیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلڈرز ہیں مثال کے طور پر اس کے انڈر 200 لیبر کام کر رہی ہے اور ایڈمن سٹاف کام کر رہا ہے اور ٹیکنیکل سٹاف کام کر رہا ہے, یا انہوں نے ساتھ پھر اپنا سیل سٹاف بھی رکھا ہوا ہے, 200 لوگوں کا سٹاف جس بندے نے رکھا ہو, تو سمپتھی یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے واقف ہوں جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کی زندگی میں جو چیلنجز ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے آپ کو سینس کر رہے ہوں. یہ بات اصل میں احساس کی ہے, ٹھیک ہے, آپ انسانوں کا احساس کریں, آپ کو پتہ ہو کون کس پوزیشن میں ہے, کوئی اپنی تکلیف لے کے آئے تو اس کی تکلیف کو سمجھا جائے, اس کی تکلیف کو سلوشن دیا جائے اور اس کو کوئی ایسے انداز میں اس کو چلایا جائے کہ اس کا مورال بلند ہو. بہترین لیڈر وہ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو, اپنے امپلائیز کو جتنے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنا کسٹمر کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, ان کی مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہیں, ان کی ضروریات کو بھی سمجھتے ہیں اور اپنے بیسٹ پاسبل طاقت کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, ان لوگوں کا, اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کوئی بھی ایک بیسٹ لیڈر نہیں بن سکتا جب تک اسے انسانوں کا احساس نہ ہو, اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کا احساس نہ ہو. 9ویں چیز جو ہے جی وہ میسٹری آف ڈیٹیلز ہے. ماسٹری آف ڈیٹیلز کو میں اب مارکیٹنگ کمپنی کے اوپر ایک مثال رکھ کے دینا چاہوں گا کہ جو بھی مطلب مین بندہ ہے جو پروجیکٹس کو انالیسس کر رہا ہے, ایک پروجیکٹ مارکیٹنگ کمپنی کو آفر ہوا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں, وہ آپ جاتے ہیں, اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے یونیک سیلنگ پوائنٹس دیکھتے ہیں, اس کے مالکان سے ملتے ہیں, مالکان کون ہیں, انہوں نے پہلے کیا کام کیے ہوئے ہیں, کس طرح کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں چیک کرنا بیسیکلی ایک مارکیٹنگ کمپنی کے اس ہیڈ کی ڈیوٹی ہے جس نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے, ٹھیک ہے, اور جس نے یہ کام لیا. اب وہ تمام چھوٹی اور باریک ڈیٹیلز کے اوپر نظر رکھے گا, ٹھیک ہے, اور ہر ڈیٹیل کو اس طریقے سے دیکھے گا کہ اس کو وہ کوئی مطلب پہنا سکے, اس کا میننگ نکال سکے. میں اس کی ایک دوسری مثال اسی کے ساتھ کنیکٹڈ جڑی ہوئی چیز کے جو سیل سٹاف آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے. اب سیل سٹاف جس سسٹم کے اوپر کام کر رہا ہے, جس CRM کے اوپر کام کر رہا ہے, یا کوئی ERP آپ کا جو ہے کام کر رہا ہے, اس کو سمجھنا ایک لیڈر کے لیے انتہائی اہم ہے کہ وہ اپنے آفس کے اندر جو چلتے ہوئے سسٹمز ہیں ان سسٹمز کی ڈیٹیل سے وہ واقف ہو, ٹھیک ہے, اور جو ٹیم کام کر رہی ہے اس کام کی ڈیٹیل سے واقف ہو. جو لیڈرز ان ڈیٹیل سے واقف نہیں ہوتے, یاد رکھیں وہ سطحی لیول پر کام کرتے رہتے ہیں, وہ اپنی ٹیم کے چیلنجز کا اور مارکیٹ کے چیلنجز کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ایک ڈیزاسٹر کا شکار ہوتے ہیں اور پھر مطلب ظاہر ہے کہ وہ چیزیں نہیں چل پاتی ہیں. سو گریٹ لیڈرز آر دوز ہو ہیو اے ویری ڈیپ آئی آن ڈیٹیلز. ڈیٹیلز میں ایک اور چیز بھی آپ کو امپورٹنٹ چیز بتا دوں, کیونکہ یہ لیڈرشپ اور ہیڈز کے لیے میں بات کر رہا ہوں. آپ کے جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ بلڈر ہے اس کے جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں, چاہے جو کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کے جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں, چاہے جو مارکیٹنگ کمپنی ہے اس کے جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں, چاہے جو ایجنسی ہے اس کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں, چاہے ریئلٹر ہے اس کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں. ایگریمنٹ انتہائی اہم چیز ہے جس میں آپ کی وہ تمام ڈیٹیلز ہونی چاہیے جن ڈیٹیلز کے جو ڈیٹیلز آپ کی ایک قانونی فریم ورک, جو ایک اخلاقی فریم ورک, جو ان آؤٹ کا جو جتنا بھی پروسیس ہے وہ سارا اس کے اندر ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. یہی وہ ڈیٹیلز ہیں, ڈیٹیل ایگریمنٹ ہیں جو آپ کو لیڈرز کو سمجھ ہونی چاہیے. اگر آپ کو اپنے ایگریمنٹس بنانے نہیں آتے اپنے کسٹمرز کے ساتھ, اپنے انویسٹرز کے ساتھ, اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, یاد رکھیں الٹیمیٹلی یہ آپ کی کمپنی کو ایک ڈیزاسٹر کے ساتھ جا ٹکرائے گا, کسی طوفان سے جا ٹکرائے گی یہ کشتی اور بہت مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اور ساتھ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے چل رہے ہوتے ہیں جن کا روزگار چل رہا ہوتا ہے. اگر لیڈرز ایسی غلطی کریں تو اس کی سفرنگ بہت دور تک جاتی ہے اور بہت سارے اور لوگ بھی تکلیف میں پڑ جاتے ہیں. اور 10ویں جو چیز ہے دیٹ از ولنگنیس ٹو ایزیوم فل رسپانسبلٹی. یاد رکھیں کہ جو لوگ ذمہ داری قبول کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کام کو میں نے شروع کیا ہے, اس کام کو میں ہی پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا, وہی اصل لیڈر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جتنی راستے میں کامیابیاں ملتی ہیں وہ اس کامیابیوں کا سہرا اپنی ٹیم کے سر پہ باندھتے ہیں.
ٹھیک ہے, کہ میری ٹیم نے میرے ساتھ مل کے کام کیا, ان صاحب نے میرے ساتھ مل کے کام کیا, اس لیڈی نے میرے ساتھ مل کے کام کیا, اور جو ٹیم اس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے, اس لیڈر کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے, وہ سارے تاج اپنی ٹیم کو پہناتا ہے, ان کو اپریسیشن دیتا ہے اور ان کے لیے ایسے کلمات ادا کرتا ہے جس سے پوری ٹیم کا موٹیویشن ہائی ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو جائے جس سے کوئی نقصان کی صورتحال پیدا ہو جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے, تو یاد رکھیں جو بڑا لیڈر ہوتا ہے نا, وہ اس کی رسپانسبلٹی اپنے اوپر, زیادہ رسپانسبلٹی اپنے اوپر لے لے گا. کہ چونکہ بینگ لیڈر میں نے بھی اس معاملے کو لیڈ کیا تھا اور میں دیکھ رہا تھا, ٹھیک ہے, اور میری نگرانی میں یہ سب کچھ ہوا ہے, تو یہ چونکہ غلط ہوا ہے تو میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں, نیکسٹ ہم اس چیز کو ٹھیک کریں گے. یہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے, لیکن جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ بڑی سوچ والے بندے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ اسی طرح کا طرز عمل اپناتے ہیں. سو دیٹ از بیسک اسٹیپ. تھینک یو انیلا. اور جو فائنل پوائنٹ ہے ہمارا, کوآپریشن. بڑے لیڈر کوآپریشن پر یقین رکھتے ہیں, کمپٹیشن پہ نہیں. ٹھیک ہے, کمپٹیشن ان سم ایکسٹینڈ ایک حد تک صحت مند ہوتا ہے, اس سے زیادہ اگر ہم کمپٹیشن کو انوالو کر لیں اپنی چیزوں کے اندر تو وہ نیگیٹو انرجی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ کمپٹیشن کو ذرا کم اہمیت دیتے ہیں, کوآپریشن کو ہمیشہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. کوآپریشن میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. کوآپریشن میں ایک لیڈر اپنی کمپنی کے اندر, چاہے وہ مارکیٹنگ کمپنی ہے, چاہے وہ ڈیولپر کمپنی ہے, چاہے وہ بلڈر کمپنی ہے, چاہے وہ ایجنسی ہے, یا 4-6 ریئلٹرز مل کے کام کر رہے ہیں, جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایسا ماحول اور ایسا کلچر کریٹ کرتا ہے جس کے اندر کوآپریشن کا ماحول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ٹو اچیو میوچل گولز. ٹھیک ہے, کیونکہ بیسٹ چیز ہوتی یہ ہے کہ آپ ایک لیڈر جو ہے وہ اپنی کمپنی کا ایک بزنس گول سیٹ کرتا ہے, اور جتنے انڈیویجولز, جتنے مینیجرز اس کمپنی کے اندر ہوتے ہیں, وہ ان سب کے گولز, ان کے انڈیویجول گولز کو کمپنی گولز کے ساتھ الائن کیا جاتا ہے, اور ان کو اس طریقے سے اس کمپنی کے اندر ایک کلچر بنایا جاتا ہے کہ وہ سب لوگ ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہوں, نہ کہ ایک ایسا کمپٹیشن ان کے درمیان کریٹ ہو کہ وہ ایک دوسرے کو نیچے کھینچنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, کہ کمپٹیشن میں ہوتا یہی ہے نا, 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں آگے جا رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن دنیا کے اندر جو ہارورڈ بزنس ریویو نے ریسرچ بتائی ہیں, دکھائی ہیں, اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے اندر یہ انہوں نے ریسرچز کی ہیں اور بتایا ہے کہ یہ کمپٹیشن جو ہے الٹیمیٹلی ایک نیگیٹو امپیکٹ لے کے آتا ہے. اس کا نیگیٹو امپیکٹ حاوی ہو جاتا ہے مثبت کے اوپر. اگر کوئی بزنس اچیو کر بھی لیا گیا ہے تو اس کے ساتھ بھی کچھ ایسی چیزیں جڑ جاتی ہیں جو اوورآل کمپنی کو نقصان کا سبب بن جاتی ہیں, کسٹمر کا ڈیمیج ہوتا ہے, اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسری صورت کمپٹیشن میں یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ اوپر جا رہا ہوتا ہے تو دوسرا اوپر جانے کے بجائے اس جو اوپر جا رہا ہوتا ہے اس کو نیچے کھینچتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو نیچے کھینچے گا تو الٹیمیٹلی کمپنی کے اندر ایک ایسا ماحول کریٹ ہوگا جو مطلب ظاہر ہے کہ کمپنی کو نقصان پہنچائے گا. سو کوآپریشن از دا بیسٹ پالیسی. کوآپریٹ, جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں, دوسری کمپنیز کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں, اور اپنی کمپنی کے اندر بھی ایک کوآپریشن کا کلچر فروغ دیتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. ایک دوسرے ساروں کے کامنز گول ہیں, اور کامن گولز کو اچیو کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے وہ ہیلپ فل ہوتے ہیں. دیٹس ہاؤ جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں یہ بڑے کامیاب پروجیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور بڑی اچیومنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ کام کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ ان لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں بائی دیئر کانفیڈنس, بائی دیئر ویژن, بائی دیئر سینس آف جسٹس, بائی دیئر پاور آف ڈیسیژن, بائی دیئر ہیونگ اے پلان, اور مطلب دوسرے انسانوں کو سمجھنا, ان کا احساس کرنا, اور ڈیٹیل میں چیزوں کو سمجھنا, اور ذمہ داری قبول کرنا, اور ان سب لوگوں کو جو ان کی چھتری کے نیچے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی کمپنی میں اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان سب کو ہیلپ آؤٹ کرنا ٹو اچیو دیئر بزنس گول. آج کی ویڈیو کا جو کانٹینٹ ہے وہ یہاں پر پورا ہوا. میں نے آج آپ کو 11 میجر ایٹریبیوٹس آف لیڈرشپ
جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ لوگ اس علم کی روشنی میں، اس بات کی روشنی میں اپنے آپ کو انالائز کریں گے، اور جہاں جہاں آپ اچھے ہیں وہاں آپ اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں، ٹھیک ہے. اور جہاں ارد گرد آپ کے جو لوگ ہیں ان میں جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ کریں، اور جہاں چیزیں آپ کو اس بات کے اندر جو ایریا آف امپروومنٹ آپ کو اپنے اندر نظر آیا ہے اس بات کی روشنی میں، تو اپنے آپ کے اندر امپروومنٹ لانا شروع کریں. یہ کانسٹنٹ پروسیس ہے، ورک ان پروگریس ہے. ہر انسان ورک ان پروگریس ہے. وہ ہر وقت اپنی زندگی میں ایسے کچھ چیلنجز میں ہوتا ہے، اپنے بزنس چیلنجز میں ہوتا ہے، اپنی پرسنل لائف کے چیلنجز میں ہوتا ہے. زندگی کے اندر چیلنجز کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اور نہ ہی ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ان کے ساتھ بہتر سے بہتر ہینڈل کرنا سیکھیں، اور اپنے آپ کو امپاور کریں کہ آپ جو چیلنجز آپ کی زندگی میں ہیں آپ ان کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں. ہوگا یہی کہ جب آپ ان کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیں گے تو ایک نیا چیلنج آ جائے گا. لیکن یہی چیز آپ کی اونچی اڑان کا سبب بنتی ہے. جیسے جیسے انسان امپاور ہوتا جاتا ہے وہ بڑے کام کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے. اور بڑا سوچنا، بڑا کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جتنی بڑی سوچ رکھ کے آپ چلیں گے اتنی صلاحیتیں آپ کے اندر نئی پیدا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. اور اس نیک دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس علم سے مستفید ہونے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگیوں کو کانسٹنٹ بہتری کی طرف لے کے جانے والا بنائے، اور ہمیں نیک راستے پہ چلائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ نے کچھ بہتر چیز سیکھی ہوگی جس سے آپ کی زندگی میں کچھ بہتری آئے گی. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے کنٹینٹ کسی ایک بہتر بات کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا، اور دوبارہ سے ہم انشاءاللہ ایک کنورسیشن کریں گے. بہت شکریہ.